अस्सलाम अलैकुम। आज तक कड़ाके कड़ नहीं दिते मियाँ साहब ने। कड़ाके आज तक जनाब यूथिया मौत हो गई है, सजाए मौत। आज मियाँ दे नारे वजने ही वजने ने। ये नारा जब उन्होंने सुना ना, उनको समझ ही नहीं आई। वो कह रहे थे कि शायद हम तबसरा करेंगे कि जनाब मियाँ का जलसा फेल हो गया। ये पाकिस्तान की तारीख का, मुझसे कसम उठवा लो, इतना बड़ा जलसा मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। मैं मीनारे पाकिस्तान से लेके हाई कोर्ट तक पैदल आया हूँ, जगह ही नहीं थी, इतना रश था। और मुझे अभी तक फ़ोन आ रहे हैं कि सर जी सैकड़ों नहीं, इससे भी ज़्यादा गाड़ियाँ पहुँच ही नहीं सकी। और हमें अफसोस हुआ है कि गाड़ियों के जनाब कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर ख़त्म हो गई, हमारी गाड़ी पहुंच नहीं सकी। सारे रोडों की तरफ से बंद रोड, मुल्तान रोड, शाहदरे वाला रोड, जो मोटरवे, हर जगह से ये इतला आई है कि जनाब रोड सारे बंद ने, चौक हो गए बिल्कुल। साद रफीक साहब ने ऐलान भी किया था और फिर मैंने खुद पैदल जाके देखा है। ओह माय गॉड। तो आज जनाब नवाज शरीफ साहब ने जो झंडे गाड़े हैं ना मोहब्बत के, खुशी के, उस खुशी में ये सूप मैंने बनाया है। ये देखें, ये बहुत मज़े का सूप है। तो ये जनाब आज सूप हम पियेंगे। और मैं पहले सोने लगा था, फिर मैंने कहा हो आज तो सैटरडे नाइट है, आज तो जागने वाली रात है, आज तो हम जागेंगे। और कल मुझे खुशी से नींद नहीं आई, और आज आज भी मुझे खुशी से नींद नहीं आ रही। बिस्मिल्लाह। घरेलू सूप है, बहुत मज़े का, बहुत मज़े का। ये बहुत मज़े का है। आज सारा क्रेडिट इसको जाता है। ये मियाँ दे नारे वजने ही वजने ने, मियाँ दे नारे वजने ही वजने ने। ये सर, ये कमाल है इसका। और यूथियों का सांप सूंघ गया है बिल्कुल। आज अभी वो उनका एक वो है, अली मोहम्मद, मोहम्मद अली के अली मोहम्मद, यूथ यूथ का वो तहरीक इंसाफ का, कहते जी मिल बैठ के सारे बातें करें, मुज़ाकरात करें, लेवल प्लेइंग फील्डिंग हो और इमरान को जेल से बाहर निकालें। नियाजी हुण तेन पता लगा है कि किस तरीके से तूने नवाज शरीफ और मरीम नवाज के हाथ पांव बांध के इलेक्शन लड़वाया था, जेल में डाल के। अब तुझे पता लगा है, वही चीज़ें तेरे सामने आ रही हैं। हम सब जी मुज़ाकरात करें और मिल के काम करें, और नवाज शरीफ ने कहा जी कि सब मिल के काम करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। उसने जनाब तानू विच नहीं पाया, सब के साथ मिल के बात करेंगे, एक नू विचों कढ़ के, एक नू कढ़ के। वो 8वीं जमात का जो मैंने आपको रिजल्ट नहीं सुनाता होता कि 8वीं जमात का रिजल्ट था, हमारे प्रिंसिपल थे अलियास साहब, उसने सबको ऐसे इकट्ठा किया, सबको, पूरे स्कूल में। वो 1 मार्च को रिजल्ट होता था, आपको याद होगा पुराना। तो उन्हें कहा जी सारा स्कूल पास है सिवाय अजीजुल्लाह नियाजी के। वो रिजल्ट हमें आज तक याद है कि अजीजुल्लाह नियाजी के कहते हैं सारा स्कूल पास है, एक जमात तो लेके 8वीं तक, कहते हैं सिवाय अजीजुल्लाह के। जनाब सिवाय अजीजुल्लाह नियाजी के ना इमरान के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये मुज़ाकरात वाली शय है बूथी, ये बूथी जो है इमरान खान की, ये मुज़ाकरात वाली है जिसने पाकिस्तान में नफरत फैलाई है। और उसके जवाब में आज इमरान नवाज शरीफ ने कहा मैं गाली का जवाब गाली से नहीं दूंगा। ये अजीम इंसान है। हाँ, उन्होंने कहा जी मैं तस्बीह पढ़ता हूँ लेकिन घर में पढ़ता हूँ, मैं सबके सामने नहीं पढ़ता। ड्रामेबाज था ये, नशई नशई कहीं का ड्रामेबाज। शुक्र है उससे जान छूटी है और इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल में बिल्कुल ही छूट जाएगी। आप ये कह रहे हैं जी मुज़ाकरात साढ़े नाल करो, ये आज के इंटरव्यू उसने जलसे के ऊपर तबसरा करते हुए कहा है। फिर जनाब एक और ख़बर है, मासी फिरदौस आशिक अवान ने तनकीद की है कि बड़ा जलसा करने से कुछ नहीं होता, और ये वो गोल मोल सी उसने ना। और फिर उन्होंने ये भी
اون چودھری صاحب نے نواز شریف سے ملاقات کی ہے جو تحریک استحکام پاکستان پارٹی کا ہے نا، اس کو شوکاز نوٹس جاری ہو گیا کہ تو کیوں نواز شریف نہ ملے، اور تم ایک اون چودھری کی بات کرتے ہو۔ اگلے ہفتے دیکھنا لائن لگی ہوئی ہے نون لیگ میں شامل ہونے کے لیے، قسم خدا کی لائن لگ جائے گی۔ نون لیگ تو پہلے کہہ رہی ہے کہ بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا، ہمارے پاس تو سیٹیں پہلے پوری ہو چکی ہیں، ہماری سیٹیں، ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم سب کو ایڈجسٹ کریں۔ اور پھر پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ہائے ہائے ہائے، پیپلز پارٹی والوں نے کہا جی کہ ایک مفرور کو اور اس کو جناب پروٹوکول دیا جا رہا ہے، جب عدالت نے اس کو ضمانت دے دی ہے، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ پپلیو شرم کرو، تمہیں تو پنجاب میں کوئی گھسنے نہیں دے گا، بلوچستان میں کوئی گھسنے نہیں دے گا، کے پی کے میں کوئی آپ کو گھسنے نہیں دے گا، آپ کا تو یہ حال ہے۔ ابھی بھی شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی حکومت بنائی پی ڈی ایم کی حکومت بنائیں گے، مشترکہ حکومت بنائیں گے، اور تم تنقید کر کے اپنا قد بڑا کرنا چاہتے ہو ایسے؟ شرم کرو تم۔ سارے ان کو بھی مروڑ اٹھ رہے ہیں، ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو گیا، اور جلسے کے بعد ان سے ایک دو سے لی رائے وہ فیصل کریم کنڈی تو یہ وہ ان کے پیٹ میں شدید مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ میرے خیال ہے ان کو بھی کچھ کھانا پینا چاہیے۔ یہ حالات ہے، پیٹ میں مروڑ۔ اور آخر میں آپ کو میں بتاؤں کہ امریکہ نے ایک خط لکھا ہے پاکستان کو کہ جناب ہمارے 20,000 بندے اس وقت اسلام آباد میں انتظار میں بیٹھے ہیں جس کو امریکہ نے ویزا دینا ہے، ان کو آپ 31 اکتوبر تک نہ نکالیں۔ وہی تو غیر قانونی ہیں جن کو امریکہ جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اس نے آج کہا، انہوں نے کہا جی امریکہ ویزے لگائے نا، میں آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں، جس ہوٹل میں میں ٹھہرتا ہوں نا وہ سپریم کورٹ کا ہوٹل ہے، تو اس میں 2 سال سے سارے افغان فیملیاں رہے ہیں، 5 سٹار ہوٹل ہے، فیملیاں رہ رہی ہیں، اور بڑے وہ بلیو ایریا ریڈ ایریا میں ہے جس میں وہ سپریم کورٹ، پارلیمنٹ، وزیر اعظم ہاؤس، اس میں چڑی پار نہیں مارتی، وہ اتنا سیف ایریا ہے۔ تو اس میں انہوں نے ٹھہرایا ہوئے افغانی عورتوں کو، بچوں کو، سب کو، جی ویزے کے انتظار میں ہے، اور ہوٹل کا بل کون دے رہا ہے؟ امریکہ۔ اور بھائی تیز کرو، اپنی تیز کرو، ان کو لے کے جاؤ اگر آپ نے لے کے جانا ہے تو۔ انہوں نے کہا جی جنہوں نے افغان طالبان کے خلاف ہماری حمایت کی تھی ہمارے حق میں، ان کو آپ نہ چھیڑیں اور 31 اکتوبر تک نہ چھیڑیں۔ تو گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ جن کے پاس بھی ڈاکومنٹس ہوں گے، سن لو افغان بھائیوں سن لو، جن کے پاس بھی کوئی ڈاکومنٹ ہوگا، کوئی بھی، ان کو نہیں چھیڑا جائے گا، ان کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ اور یہ امریکی جو ہے نا، انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ نے ان کو چھیڑا تو ہمارے آپ کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے ہمیں میسج کیا ہے، خط لکھا ہے۔ تو جن کے پاس ڈاکومنٹ ہوگے ان کو نہیں چھیڑا جائے گا، لیکن جو اللیگل ہے ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ڈاکومنٹس والے کو چھیڑا نہیں جائے گا اور غیر قانونی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے، اور ہم ہمیشہ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھیجو، پیار سے بھیجو، اور جو اللیگل ہے ان کو تو سر جی وہ تو ہیں ہی اللیگل۔ وہ جو لیگل مہاجرین آئے انہوں نے اپنی انٹری کروائی ہے، پورے خاندان کی، ایک بندے کی وہاں انٹری ہوئی ہے، جو ویسے ہی بارڈر کراس کر کے آ گئے ہیں نا، ان کے لیے وہ کوئی رعایت نہیں ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کے 10 دن رہ گئے ہیں اور ان کو اب یہاں سے جانا پڑے گا۔ اور باقی جناب آج یوتھی جتھے مرضی آلو گرم کر کے لگاؤ، اپنے جتھے مرضی لانا ہے تسی۔ آج بس نواز شریف نے ہوا چلا دی ہے، ہن بس کوئی اور نہیں، بس نون لیگ، عوام کا جنون مسلم لیگ نون، پاکستان کا جنون مسلم لیگ نون۔ آج ہم سب کو مبارکباد دیتے ہیں، اور اوورسیز والوں کو میں کہہ رہا ہوں، میں حالانکہ وہ پیدل کتنا مینار پاکستان سے ہائی کورٹ تک 4 یا 5 کلومیٹر بنتا ہے، وہاں سے میں پیدل آیا ہوں، لیکن میں نے 1 گھنٹہ ریسٹ کر لی ہے، میں جاگ رہا ہوں
کال کرو 0300472552 اوورسیز والے خاص طور پہ جو ہے نا وہ ان کو چونکہ ادھر رات دن کا مسئلہ ہوتا ہے نا وہ کریں، جو ہمارے پاکستانی ہیں صبح سنڈے ہے وہ صبح کر لیں، باقی جو بھی کرے گا آئی لو یو۔ آج دیکھا نواز شریف کے ہاتھ پہ کیسے کبوتر بیٹھ گیا، ایسے انہوں نے چھوڑے، ایک کبوتر ادھر آ کے بیٹھ گیا تھا، اسی طریقے سے ایک کبوتر بے نظیر کے کندھے پہ بھی بیٹھ گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا وہ سانیہ کارساز والے اس کے ایک کبوتر نے تھا، یہ جناب نواز شریف کے ہاتھ پہ بیٹھ گیا، پھر کسی بندے نے ان کو اتروایا، وہ سفید کبوتر نواز شریف کے ہاتھ پہ بیٹھ گیا۔ نواز شریف امن کا پیغام لایا ہے، یقین کرو امن کا۔ ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، نواز شریف 2/3 میجارٹی بھی لے لینا، انہوں نے پی ڈی ایم کی طرز پہ حکومت بنانی ہے، 2/3 میجارٹی لیں گے انشاءاللہ نون لیگ والے، لیکن انہوں نے بنانی یہی حکومت ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جناب رابطہ قائم کریں، ہم آپ کے لیے جاگ رہے ہیں، سنا ہے تیری محفل میں رات جگہ ہے، آ جائیں جی، ہم جاگ رہے ہیں آپ کے لیے، آ جائیں۔ آج نواز شریف نے کیا کہا جی، تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ کہتا ہے میں تم سے کرتا ہوں، اور میں اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی، ایسے انہوں نے کہا ہے، اور میں بھی ہمیشہ آپ کو کہہ رہا ہوتا ہوں آئی لو یو، اتنی محبت۔ یہ قانونی ٹی وی آپ کا ہے، اس کو سبسکرائب کریں چینل کو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔